السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کچھ محرم کی جو خرافات آج کے ٹائم میں چلتی ہیں ان کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، ہم اس مہینے کے اندر بجائے عبادت کے، بجائے ذکر اللہ کے، ہم اس مہینے کے اندر ہم نے خرافات کو اور بڑھاوا دے دیا، بہت بڑھاوا دے چکے ہم۔ اور یہی نہیں کہ ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، یاد رکھنا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہو، اور ہم کوئی بھی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کر دیتے ہیں تو یاد رکھنا وہ پھر بدعت بن جاتی ہے، پھر اس کا اور ثواب کے بجائے الٹا وبال بن جاتا ہے، پھر وہ چیز ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافات سے بچیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ جو شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں، شیعہ حضرات، اگر کوئی ان کے جلوس میں جائے گا تو پھر یہ یاد رکھ لینا سب سے پہلے اپنے ایمان کا خطرہ ہے اس کے اندر، کیونکہ شیعہ لوگوں پر تو کفر کا فتویٰ ہے، تو ہم کیوں ان کے جلوسوں میں جا کر اپنے ایمان کو اس میں ڈال رہے ہیں؟ تو میرا بھائیو یاد رکھنا کہ ایسے جلوسوں میں ہرگز ہمیں نہیں جانا ہے، شیعہ حضرات کے جلوسوں میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، اس دن کو تو روزہ اللہ کے رسول نے اہتمام فرمایا، اور ہم کھچڑا بنانے میں، یہ بنانے میں، وہ بنانے میں، وہ بانٹنے میں ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ اس کے اندر وہ وقت جو ہمیں ملا تھا عبادت کے لیے ہم نے وہ خرافات کے اندر نکال دیا۔ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھا اور ہم کھچڑا بنا کر، حلیم بنا کر اس کو تقسیم کر رہے ہیں، کہاں کا اصول ہے بھائی؟ یا تو سیدھی سی بات ہے آپ روزہ رکھیں، اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو آپ خاموشی بیٹھے، آپ یہ خرافات کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ خرافات اس کے اندر یہ بتائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ جو 4 مہینے حرمت والے اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کہیں حدیث کے اندر لکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر نکاح؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں، یہ تو بڑے عظمت والے مبارک مہینے ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان 4 مہینوں کے اندر نکاح کرنا اور برکت کا کام ہے، اور برکت کا سبب ہے اس مہینے کے اندر نکاح کرنا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس مہینے میں ضرور نکاح کریں تاکہ یہ خرافات جڑ سے ختم ہو سکے۔ ہمارے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے کہ اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنے دیتے، حالانکہ اس مہینے کے اندر برکت نازل ہوتی ہے، وہ نکاح مبارک ہوتا ہے اس مہینوں کے اندر۔ ہمیں پتہ تو ہوتا نہیں، تحقیقات تو کرتے نہیں، بس سنی سنائی بات ہم آگے ایک دم فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک آپ سنت کو اس مہینے کے اندر سے روک رہے ہو؟ وہی نکاح کرنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب سنت ہے تو پھر آپ اس کو کیوں روک رہے ہو؟ اب کہتے ہیں کہ جی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بھائی پورے سال آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کوئی سا دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس دن شہادت کی کوئی تاریخ نہ ہوئی ہو۔ ہر دن کسی صحابی کی کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ کیا آپ پورے سال نکاح نہیں کرنے دو گے پھر؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو اسی لیے ہمیں جلوسوں میں نہیں جانا ہے، ہمیں خرافات نہیں کرنی ہے، اور ہمیں بدعات سے بچنا ہے، اور روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ 2 روزے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس دن اپنے دسترخوان کو سجایا جائے، عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو خوب وسیع کیا جائے۔ تو اسی لیے میرا بھائیوں ان خرافات سے بچ کر بہتر تو یہی ہے کہ روزہ رکھیں تاکہ ہم خرافات سے آٹومیٹک ہی بچ سکیں۔ تو ہمیں شیعہ کے جلوس میں نہیں جانا، اور حلیم کو ثواب سمجھ کر کرنا یہ اور سب سے بڑی بدعت ہے، ثواب سمجھ کر نہیں۔ اگر کوئی چھٹی پر ہے، کسی کا دل چاہ رہا ہے
تو افطاری کے ٹائم بنا لے اپنا حلیم، کیا رائے ہے؟ افطاری کے ٹائم اپنا حلیم بنائے اور اپنا کھائے افطاری کے بعد، اور کیا۔ اور یہ سمجھ کر کے اپنے دسترخوان کو وسیع ہی کرنا ہے ہمیں، اس پر اچھے سے اچھے کھانا لگائیں جو آپ کو اللہ نے مالی حیثیت دی ہے، اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے کہ جو شخص ایسا کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پورے سال اس کی رزق میں برکت کر دی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔